ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورہ مبارکہ حمد کے بعد سب سے جامع سورہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ مبارکہ حمد کے بعد سورہ مبارکہ حمد کی فضیلت اپنی جگہ، سورہ مبارکہ حمد پورا قرآن ایک طرف، سورہ مبارکہ حمد خود رب اکبر نے سورہ مبارکہ حمد کی جو توصیف و تعریف بیان کی ہے وہ اسی انداز سے کہ قرآن مجید ایک طرف اور سورہ مبارکہ حمد ایک طرف۔ اس لیے سورہ مبارکہ حمد کی معنویت، اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ وہ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ قرآن مجید کا کوئی دوسرا سورہ اور کوئی دوسری آیت سورہ مبارکہ حمد کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن کہ قرآن مجید میں ایک شان اعجاز یہ ہے کہ بہت سے الفاظ جو مکرر بظاہر نظر آتے ہیں وہ بھی فی الواقع مکرر نہیں ہوتے ہیں۔ بظاہر جو الفاظ، بظاہر جو آیتیں مکرر نظر آتی ہیں، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے پھر دوبارہ استعمال ہو رہا ہے، پہلے یہ آیت آ چکی ہے دوبارہ یہ آیت آ رہی ہے، بظاہر وہ مکرر ہیں، بباطن مکرر نہیں ہیں، فی الواقع مکرر نہیں ہیں۔ پروردگار عالم خلاق ہے، غنی علی الاطلاق ہے، قادر ہے، عالم ہے، وہ جتنے الفاظ چاہے خلق کروا لے۔ اگر قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آئی ہے تو 114 معانی میں آئی ہے، ایک معنی میں نہیں آئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے اور پھر دیکھیے کہ جو ترجمے اویلیبل ہیں بازاروں میں، ان ترجموں میں کتنی گہرائی ہے، ان ترجموں میں کتنی بلندی ہے۔ کیا جو ترجمے ہمارے پاس ہیں وہ ترجمے اس طرح کے ہیں کہ 114 طریقے سے بسم اللہ کا ترجمہ کیا گیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کوئی فعل نہیں ہے، الرحیم اسم ہے تھوڑی دیر کے لیے، الرحمن اسم ہے، اللہ اسم ہے، اسم خود اسم ہے۔ شروع میں کیا ہے؟ ایک بے حرف جر، بے کا ترجمہ سے کر سکتے ہیں، سے، اس کے بعد ہے اسم، بسم، بے اسم، اسم مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ، پھر الرحمن ہے، الرحیم ہے جو جانشین اللہ کا ہے، واضح ہے۔ یہ پورا جملہ کوئی معنی نہیں دے سکتا جب تک کہ بسم سے پہلے کوئی فعل واضح طور پر جوڑا نہ جائے۔ اب یہ ایک ایسی کلید ہے کہ کیا تمام سوروں میں ایک ہی فعل جوڑا جائے گا یا ہر سورے میں اس سورے کے مضمون کے مطابق تلاش کیا جائے گا کہ یہاں بسم سے متعلق فعل کون سا ہے؟ مثلا الحمد کے بسم اللہ میں استعینو ہے، استعینو میں مدد حاصل کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ خود سورے میں موجود ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین داخلی شاہد ہے کہ یہاں بسم اللہ سے پہلے جو اسم ہے جو متعلق ہے وہ استعینو ہے یا نستعینو ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب اسی طریقے سے تمام سوروں میں تلاش کرنا پڑے گا کہ اس سورے کے مضمون کے تعلق سے یہ بسم کا متعلق کیا ہے، ترجمہ بدلتا چلا جائے گا۔ یہ ظاہری ایک جہت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ زبان کے اندر جو معنویت کی تہیں ہوتی ہیں وہ صرف نحو کے ذریعے سے نہیں کھلتی۔ یہ ایک جہت تھی جو میں نے گزارش کی بسم اللہ کی معنویت کو کشف کرنے کے لیے، ورنہ جتنا آپ اسالیب زبان میں ڈوبتے چلے جائیں گے اتنے معانی کی پرتوں کو کشف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اسی جہت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اسے معمولی نہ سمجھو، یہ قرآن وہ ہے کہ ظاہرہ انیق، یہ قرآن اس کا ظاہر بہت ہی دلکش ہے، وباطنہ عمیق، اور اس کا باطن گہرا ہے، اور اس کے بطون کے بطون ہیں، بطون کے بطون ہیں، بطون کے بطون ہیں، یہاں تک کہ 70 بطون ہیں۔ توجہ ہے، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت کا ترجمہ کم سے کم 70 طریقے سے کیا جا سکتا ہے بقول پیغمبر۔ اب جتنے ترجمے بازاروں میں ہیں دیکھیے کتنا تفاوت ہے، اس میں ہے یہ گہرائی ترجموں میں نہیں ہے نا۔ جب تک ترجموں میں گہرائی نہیں آئے گی ہماری فکر میں بلندی کہاں سے آئے گی؟ ترجموں میں گہرائی نہیں آئے گی ہماری عمق جامع نور کہاں سے آئے گا؟ جب تک قرآن مجید کے معنی پوری طرح کشف نہیں ہوں گے اس وقت تک ذہن و ضمیر انسانی کی گہرائیاں اور بلندیاں منور کیسے ہوں گی؟
اس وقت تک کسی مکمل ترجمے کی ضرورت رہے گی۔ یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید کا مکمل ترجمہ کوئی اور نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جو جان قرآن ہے۔ قرآن مجید کا مکمل ترجمہ وہی کر سکتا ہے جو جسم و جان قرآن ہے۔ اور یہ میرا پرانا جملہ ہے جو بعض زمانوں کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خود 14 ترجمے مکمل کیے ہیں، 13 ترجمے سامنے آ گئے، 14واں پردہ غیب۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ الفاظ خدا کے ہیں اور ہم تک پہنچے دہن مبارک پیغمبر سے۔ انفاس پیغمبر کی طہارت، انفاس مبارک پیغمبر کی تاثیر، نفس مبارک پیغمبر کی نور افشانی، سب اس میں جذب ہے۔ یہ قرآن مجید کے اصل الفاظ بے پناہ اثرات رکھتے ہیں، بے پناہ برکت رکھتے ہیں، اور اس میں یہ تاثیر بھی پوشیدہ ہے کہ اگر آپ عربی نہیں بھی جانتے ہیں لیکن ادب الہی کا لحاظ رکھیں، ادب قرآن کا لحاظ رکھیں، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قرآن مجید خود اپنے آپ کو آپ کے لیے منکشف کرنے لگتا ہے۔ یہ اس کی صفت، خود دل میں، دماغ میں، نگاہ میں، ذہن میں، ضمیر میں اس کی نور افشانیاں معنویت بکھیرتی ہیں، جذب کر لیتی ہیں انسان کو۔ خلاصہ قرآن سورہ حمد ہے، متن سورہ حمد، لب لباب سورہ حمد کا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان صراط المستقیم کی دعوت اور دعا لے کے آتا ہے، اور آگے کیا ہے اس کے؟ اس صراط کو ڈیفائن کس طرح کیا قرآن نے؟ اس صراط کو ڈیفائن کس طرح کیا؟ کس طرح بتایا صراط کیا ہے، صراط کون سی ہے، صراط کس کی ہے، راستہ کون سا ہے، راستہ کس کا ہے، راستہ کیسا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، ان ہستیوں کا راستہ۔ معلوم ہے تمام عالم بشریت کو چند ہستیوں کے نقوش قدم کا پابند بنایا جائے، تمام عالم بشریت کو چند ہستیوں کے نقوش قدم کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ صراط الذین، یہ الذین کون ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہی سے ہم پہلے پوچھیں کہ کون ہے۔ اب اس کے بعد جو ترجمہ لوگ کرتے ہیں اس سے دو ہی طرح کا مفہوم ذہن میں آ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ دو گروہوں کا تصور ہو، ایک گروہ وہ ہے الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں، اور دوسرا گروہ ان کا کہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ ان دو کو الگ الگ گروہ سمجھا جائے۔ ایک گروہ وہ ہے جس پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو گمراہ ہو گیا اور جس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ ایک ترجمہ، اگر یہ ترجمہ بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی بات بن جاتی ہے، لیکن ایک مشکل اور ہے، جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ مورد نعمت ہوں۔ دیکھیے میں محسوس مثال دوں، اپنے معاشرے کی مثال۔ کوئی صاحب ہیں، صاحب لطف ہیں، صاحب کرم ہیں، صاحب جود و سخا ہیں، اور کسی پہ چشم کرم رکھتے ہیں، جب کوئی آتا ہے تو اسے کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں سے ناراض ہیں۔ دو گروہ ہیں، کسی سے ناراض ہیں، کسی سے خوش ہیں، یا ماں باپ ہیں اپنے ایک بیٹے سے ناراض ہیں، ایک بیٹے سے خوش ہیں، جس بیٹے سے ناراض ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، جس بیٹے سے خوش ہیں اس کے اوپر توجہ ہے۔ لیکن جس کے اوپر توجہ ہے، صرف اگر یہ اعلان ہو جائے کہ میں ان سے خوش ہوں، اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں خوشی ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ یہ جن سے خوش ہیں ان سے بھی ناراض ہو جائیں، جن پہ نعمت نازل ہوئی ہے کبھی کبھی ان پر نعمت نہ بھی نازل ہو۔ لیکن اگر دونوں صفتیں ایک گروہ میں پیدا ہو جائیں، ایک ہی گروہ کے لیے کہا جائے کہ یہ وہ گروہ ہے جس پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہی وہ گروہ بھی ہے جو کبھی گمراہ نہیں ہوا اور کبھی اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جسے اصطلاحاً معصوم کہا جا سکتا، یہ وہ گروہ ہوگا جسے اصطلاحاً معصوم کہا جائے گا۔ یہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا، یہ صرف معصوم ہو سکتا ہے جس پر ہمیشہ اللہ کی نعمتیں ہوں، یہ صرف معصوم ہو سکتا ہے جس پر کبھی اللہ کا غضب نازل نہ ہوا ہو، جو کبھی اللہ کے راستے سے منحرف نہ ہوا ہو۔ بہرحال دونوں ترجموں کی روشنی میں ہمیں بعض ہستیوں کے نقوش قدم کا پابند کیا جا رہا ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نقوش قدم، صراط، یہ بلا سبب نہیں ہے۔ جو ہستیاں اس منزلت پر ہوتی ہیں جو کبھی بھی زندگی میں ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی صراط حق سے جدا نہ ہوتی ہوں، جن پر ہمیں
لطف و رحمت و رافت و نعمت الہیہ رہے، جو کبھی راہ خدا سے منحرف نہ ہو، جو کبھی گمراہ نہ ہو، جن پر کبھی غضب الہی نہ ہو، انہی کے لیے کوئی معصوم پیغمبر کہہ سکتا ہے پروردگار حق کو ان کا پابند کر دے، کسی اور کے لیے نہیں کہہ سکتا پیغمبر۔ حضور کی حدیثوں میں ایک حدیث ہے بہت مشہور، سب کو یاد ہوگی۔ یہ حدیثیں کبھی فرسودہ نہیں ہوتی کہ پیغمبر نے فرمایا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ یہ نہیں فرمایا پروردگار علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑ جائے، یہ کمال عصمت علوی ہے، اور یہ ایک فرد ہے ان افراد میں سے کہ جو مورد توجہ ہیں سورہ مبارکہ حمد میں، ان کے ذریعے سے صراط پہچانی جائے گی، صراط کے ذریعے سے یہ نہیں پہچانے جائیں۔ پورا سورہ مبارکہ حمد انداز دعا ہے نا؟ بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا تعلیم فرمائی کہ مجھ سے اگر کچھ طلب کرو تو اس طرح طلب کرو، اور یقین رکھیے کہ اس سورہ مبارکہ میں جو کچھ ضرورت زندگی ممکن ہے سب کچھ موجود ہے۔ اگر انسان اپنی زبان سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ بھی نہ مانگے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، جب بھی کوئی چھوٹی بڑی ضرورت پیش آئے، تو ہاتھ اٹھا کر پہلے درود پڑھے اور اس کے بعد سورہ حمد پڑھ لے اور پھر درود پڑھ لے، ہو گئی دعا، ہو گئی دعا۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، اسے نوٹ کر لیں، ضمیر پر، ذہن پر، قلب پر لکھ لیں۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، پہلے درود پڑھیں، بعد میں درود پڑھیں اور درمیان میں ہاتھ اٹھا کر سورہ الحمد پڑھ لیں، ہو گئی دعا۔ اسی کے الفاظ میں اس کی بارگاہ میں درخواست پیش ہو گئی، یہ درخواست رد نہیں ہو سکتی۔ دعا میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جب مانگتے ہیں دعا تو کیا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اور اس کے بعد ایسے وسیلے پکڑتے ہیں جن کے واسطے سے دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ رسول اللہ کا واسطہ، یا اللہ مولا علی کا واسطہ، یا اللہ امام حسن کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، یا اللہ بی بی زہرا کا واسطہ، چہاردہ معصومین کا واسطہ، یہ شہداء کا واسطہ، یہ سب درست ہے، طریقہ درست ہے۔ تفصیل سے کہو تو یہ سب کہتے چلے جاؤ۔ واسطہ دے کے دعا کرنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے۔ تفصیل سے کہنا ہو تو یہ سب کہنا پڑے گا، اور اجمالاً کہنا ہو تو صراط الذین انعمت علیہم، سارے واسطے آ گئے۔ یہ انعمت علیہم کس کا واسطہ ہے؟ انبیاء الہی کا واسطہ، اوصیاء کا واسطہ، ائمہ کا واسطہ، اللہ کے معصوم بندوں کا واسطہ، اور ان تمام میں آدم سے لے کے خاتم تک سب ہیں، مگر مصداق اکمل و اتم کون ہے؟ وہ جو عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، وہ جن کے دامن عصمت تک غبار تر کے اولا بھی نہیں پہنچا ہے، وہ محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ سورہ مبارک حمد دعا ہے اور تعلیم حق ہے۔ حق سبحانہ و تعالی نے تعلیم فرمائی ہے دعا، اس طرح ہم سے دعا کرو۔ اس لیے بسم اللہ میں بھی جو متعلق ہے وہ استعینو ہے، یعنی میں مدد چاہتا ہوں اللہ کے، اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، ہے نا، مدد چاہتا ہوں۔ سورہ مبارکہ کوثر دعا نہیں ہے، سورہ مبارکہ کوثر پروردگار کی طرف سے مژدہ عطا ہے۔ سورہ مبارکہ حمد پوری سر بسر، سر تا سر، از اول تا آخر دعا ہے، طلب ہے۔ سورہ حمد طلب ہے، سورہ کوثر عطا ہے۔ جب یہاں ترجمہ ہوگا تو ہوگا پروردگار میں مدد چاہتا ہوں تیرے مبارک نام سے، رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں۔ وہاں چونکہ عطا ہے تو ترجمہ ہوگا اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے عطا کرتا ہوں۔ یہ تعلق ہے بسم اللہ کا سورہ سے۔ اس کے بعد دوسرا، اب جب میں اپنے اسلوب میں عرض کرتا ہوں تو جو ادبی ذوق خصوصیت سے رکھتے ہیں ان کے لیے کہتا ہوں، یہ جملہ بھی یاد ہوگا آپ حضرات کو، بہت بار کہا ہے، بلکہ اس پہ بحث بھی ہوئی ہے۔ اپنوں میں سے بعض حضرات اٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ صاحب
یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن حقیقت حقیقت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پورا قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد. اور اس وقت کہوں کہ یہ دیوان وحی الہی مجموعہ قصائد ہے.